ناظرین، پاکستان کے پاس لاکھوں انجینئرز ہیں، مگر ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہماری بلڈنگز ان سیف ہیں، ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے، ہمارے سورسز صحیح طرح سے ٹیپ نہیں ہو رہے، ہمارا پانی زہر بن رہا ہے، ہماری ہوا آلودہ ہے۔ جب لاکھوں انجینئرز ہوں اور پھر بھی اس طرح کے مسائل ہوں تو مسئلہ کہاں ہے؟ سسٹم میں ہے یا لوگوں میں ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے انجینئرنگ کے المیہ پر۔ انجینئرڈ ایک المیہ ہے جو بنایا گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان کا انجینئرنگ سیکٹر، پاکستان کے انجینئرز۔ ناظرین، ہر سٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں یا اے لیول میں اچھے گریڈ لے کر پاکستان کی پریمیئر انجینئرنگ یونیورسٹیز لائک یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی آف لاہور، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا، یا اسحاق خان انجینئرنگ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ، یا کراچی کے انجینئرنگ یونیورسٹیز، ان میں داخلہ لیں اور اس کے بعد ایک بہت ہی ایلیٹ کیریئر کا آغاز کریں۔ لیکن اس کیریئر کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے پاس کتنے انجینئرز ہیں۔ 31 دسمبر 2024 تک کے ڈیٹا کے تحت پاکستان میں جو رجسٹرڈ انجینئر ہیں ان کی تعداد ہے 388,127، 3,88,127 رجسٹرڈ انجینئر ہیں۔ یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے، یہ انجینئر ہیں جو ہماری بجلی، پانی، پل، سڑک، فیکٹری، کمپیوٹر، انڈسٹری، پاور اور ڈیفنس میکنزم سسٹمز بناتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ انجینئرز ہیں تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی کسی بھی شعبے میں؟ جو میں نے شعبے لیے، شعبوں کا نام لیا، جیسے بجلی، پانی، پل، سڑک، فیکٹری اینڈ سو آن۔ اب ہم آتے ہیں ایسٹیمیٹس پہ۔ وہ یہ ہے کہ جی اس وقت 85,000 سے لے کر 150,000 تک، 85,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک جو انجینئرز ہیں پاکستان کے، کوالیفائڈ انجینئرز، بی ایس انجینئرز ہیونگ 4 ایئرس ڈگری فرام ریکگنائز یونیورسٹی، وہ یا تو بے روزگار ہیں یا انڈر امپلائڈ ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ پرائیویٹ سکول میں ٹیچر ہیں، کئی لوگ ڈیلیوری بوائے ہیں، کئی دکانوں پہ کھڑے ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، کچھ ملک چھوڑ چکے ہیں اور کوئی ملک چھوڑنے کی جد و جہد میں ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق انجینئرز کی جو بے روزگاری ہے وہ 23% تک جا چکی ہے۔ دیٹ از ہیوج نمبر، 23% المیہ ہے ہمارے ملک کا، جبکہ جو ہماری اوور آل ایوریج ہے وہ اس کا 1/4 ہے۔ تو یہ جو بے روزگاری ہے انجینئرز کی، یہ ریاست کی ناکامی ہے، انڈسٹری کی ناکامی ہے، اکیڈیمیا کی ناکامی ہے، سب کی۔ ان میں ایک اور شعبہ ہم لیتے ہیں خواتین انجینئر، کہ وہ کہاں ہیں؟ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جو خواتین انجینئر ہیں یا وہ ایکول ہوتی ہیں یا بہت ہی ویزیبل ان کی پریزنس ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کے کیمپس پر۔ لیکن پاکستان میں اس وقت 70% آف ویمن انجینئرز یا تو بے روزگار ہیں یا وہ یہ پیشہ ہی چھوڑ چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موبیلٹی، انسیف ٹرانسپورٹ، دفاتر میں ان کے ساتھ وہ ڈسپیرٹی، امتیاز برتنا، اور جو فیلڈ کلچر ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے، اور دوسرا نوکریوں میں ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ اب اس طرح آدھا ٹیلنٹ ہم ضائع کر کے پھر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ملک ترقی کرے گا۔
اس میں جو سب سے بھیانک کام ہے وہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سٹیمپ کا دھندا۔ یہ سب سے بھیانک اور تلخ ترین حقیقت ہے۔ قانون کے مطابق پاکستان کے ہر کنسٹرکشن کے منصوبے میں اس کی اوورسیئنگ کے لیے ایک رجسٹرڈ انجینئر ہونا چاہیے، اور وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جو کنٹریکٹر ہے، جو ٹھیکیدار ہے، وہ انجینئر کو جاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سٹیمپ ہے وہ کرائے پر لیتا ہے۔ بے روزگار انجینئر اپنی وہ سٹیمپ، اپنا دستخط سالانہ 70,000 سے 1,00,000 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ کنٹریکٹر کو وہ سائن کر کے دے دیتا ہے کہ میں آن سائٹ ہوں، میں اس پروجیکٹ کی اوورسیئنگ کر رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، انجینئر گھر بیٹھا ہے، عمارت بغیر نگرانی کے بنتی ہے۔ کوئی بھی کنٹریکٹ ہے وہ بغیر انجینئر کے بنے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خراب سڑک ہوگی، گرنے والی عمارت ہوگی اور ناکام منصوبے ہوں گے۔ اب پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کو انجینئر نہیں چلاتے، ان کو بیوروکریٹس چلاتے ہیں، اور اکثر ایسے بیوروکریٹس جن کا تعلق انجینئرنگ سے نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ٹیکنیکل سیکٹر میں نان ٹیکنیکل لوگ فیصلے کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ کرائسس میں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ چین ہے، وہ ہر سال 15 لاکھ انجینئر فیلڈ میں بھیجتا ہے، 15 لاکھ۔ وہی لوگ اسٹیٹ کو چلاتے ہیں، انڈسٹری کو چلاتے ہیں، پالیسی میکنگ کو چلاتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ اس وقت چائنا دنیا کی 28% مینوفیکچرنگ کر رہا ہے۔ انڈیا، جن سے ابھی ہم نے جنگ جیتی ہے، 15 لاکھ انجینئر بنا رہے ہیں سالانہ، آئی ٹی میں، سافٹ ویئر میں، انجینئرنگ سروسز میں، اور انڈیا اس سے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ وہاں شوگر مل سے لے کر ماحولیات کے سیکٹر تک سخت انجینئرنگ قوانین ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہر جگہ انجینئر کی کھپت ہو جاتی ہے۔ امریکہ جو سپر پاور ہے، کیسے بنا کہ امریکہ میں جو انجینئرز ہیں وہ کمپنی کے CEO بنتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو معیشت بناتے ہیں۔ پاکستان میں انجینئر اپنے دستخط بیچتے ہیں۔ اب ایک تبدیلی جنم لے رہی ہے۔ ہمارے ہی رائٹر ایمنٹ منر کے انجینئر ارشد عباسی صاحب، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس میں ایک منصوبہ بن رہا ہے جو بے روزگار انجینئرز کو انرجی، پانی، میونسپل انفراسٹرکچر اور انڈسٹری میں کھپائے گا۔ یہ خواب نہیں، یہ انجینئرنگ لاجک پر مبنی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں مزید اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔